بسم اللہ السلام علیکم. یہ میری آج کی 5ویں ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں مخاطب ہوں اپنے ہندوستانی بہن بھائیوں سے جو ہمارے پڑوس ملک میں رہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، کیوں آپ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس قدر شدید نفرت کی؟ اور یہ سوال میں ہندوستانیوں سے کر رہا ہوں. میں مسلمان ہندوستانیوں سے نہیں کر رہا، میں ہندوستانیوں سے کر رہا ہوں، اوورال سب سے. کیونکہ اگر تو یہ میں سوال مسلمانوں سے کرتا تو پھر تو یہ سوال دوسرا ہو جاتا کہ کیا آپ کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق آپ نے نہیں پڑھا کہ پڑوسیوں سے اس قدر محبت، اس قدر پیار، اس قدر عقیدت رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تک لگنے لگا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی حکم آ جائے گا کہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کے حقوق ہونے چاہیے. تو میں تو مسلمانوں سے مخاطب ہی نہیں ہوں، میں مخاطب ہوں اوورال ہندوستان سے کہ کیا وجہ ہے اس قدر نفرت کرنے کی. اگر تو آپ کہیں گے کہ دہشت گردی اس کی وجہ ہے، تو دہشت گردی تو آپ کی طرف سے بھی ہوتی ہے. بلوچستان کے علاقے میں، KPK کے علاقے میں، مسجدوں کے اندر جو ہوتا ہے، یہ کوئی مطلب کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ٹیکنالوجی اب بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، نہ میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں، نہ ہی میں آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہوں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا الزام ہے کہ ہماری طرف سے آپ کے علاقوں میں آ کے دہشت گردی ہوتی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی ملیٹنٹس وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کے شہروں میں آپ کی عوام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، شہید کرتے ہیں، تو یہی سب کچھ تو پھر بدلے کی آگ میں آپ بھی کر لیتے ہیں. تو ہم تو ایون ہو گئے، 1+1 ہو گئے. اور اگر یہ وجہ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے ہماری اور اپنی شکلوں کو دیکھا ہے؟ ہم دونوں ملک امبلائکل ٹوئنس کی طرح ہیں، یعنی کہ صرف اور صرف نہیں، سائمیز ٹوئنس، امبلائکل ٹوئنس کہہ رہا ہوں، سائمیز ٹوئنس کی طرح ہیں. اگر یہ بھی غلط ہے تو پھر جو صحیح لفظ ہے وہ سمجھ لیجئے گا کہ ہماری صرف شکلیں نہیں ملتی، ہماری بولی بھی سیم ہے، ہماری عادتیں بھی سیم ہیں. انفیکٹ پاکستان میں 99% رسومات ہندوانہ ہیں. شادی بیاہ کی رسومات، مہندی، ناچ گانا، لال جھوڑا، یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں. اسلام کے اندر نہ شادی کا کوئی فنکشن ہے، نہ ہی کوئی مہندی کا فنکشن ہے، نہ ہی لال جھوڑا ہے. تو ہماری تو رسومات بھی آپ کی طرح ہیں. کیا وجہ ہے اس قدر نفرت کرنے کی؟ اگر تو پھر وہی والی بات ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، تو میں آپ سے ایک بات کہوں گا، دہشت گردی صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، دہشت گردی ہمارا مسئلہ بھی ہے. اور اگر میں ایک پل کے لیے حسن ظن رکھ لیتا ہوں، حسن ظن کے معنی ہے کہ اگر میں پازیٹیو سوچتا ہوں کہ آپ کی سائڈ پہ بھی آپ لوگ تنگ ہیں اور ہماری سائڈ پہ بھی ہم لوگ تنگ ہیں اور ہم دونوں اس کا پازیٹیو حل چاہتے ہیں، تو پازیٹیو حل کے لیے دو بڑے پڑھے لکھے ممالک کا کیا عمل ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور ہم کہیں کہ یار یہ مسئلہ تمہارے لیے بھی ہے، یہ مسئلہ میرے لیے بھی ہے، اس کا حل نکالتے ہیں مل کے. اور میں اپنی پچھلی ایک ویڈیو کے اندر، چوتھی جو ویڈیو تھی آج کی یا تیسری ویڈیو تھی، اس کے اندر میں نے یہ بات بتائی جب میں پٹھانوں کا بتا رہا تھا کہ ہمارے پٹھانوں کے علاقوں پہ آپریشن ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے کہ پٹھانوں کو فوج کے ساتھ مل کے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا. تو آپ کے بڑے، ہمارے بڑے اگر ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور دونوں سائڈ پہ جو دہشت گرد ہیں، جو وہ ایک پاپولیشن ہے جو دونوں سائڈ کا پیس خراب کرنا چاہتی ہے، اس کو آپ مل کے مار دو، مل کے ختم کر دو اس کو، اور مل کے کرو. اور اس آپریشن کے دوران، اس عمل کے دوران اگر پھر بھی آپ کی مندر میں، آپ کے ہوٹل کے اندر، آپ کی کسی بازار کے اندر کوئی دھماکہ پھٹتا ہے اور ہماری مسجد میں، ہمارے کسی گاؤں دیہات میں یا کسی جگہ پہ کوئی دھماکہ پھٹتا ہے، تو ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنے کے بجائے فوراً یہ کہیں گے کہ ہمارے اس پیس پروسیس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے دشمن نے دوبارہ ایک چال چلی ہے اور ہم نے اس میر جعفر، میر صادق کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو تباہ و برباد کرنا ہے. اس لیے کیونکہ میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں بہنوں، ان لائک یور عوام، اور میں کیوں کہتا ہوں یور عوام، کیونکہ میں لنکڈ ان کے اوپر بھی ہوں، میں فیس بک کے اوپر بھی ہوں، میں ٹک ٹاک پہ بھی دیکھتا ہوں. ابھی جو حال ہی میں جنگ ہوئی تھی
اس میں آپ کا الزام تھا کہ آپ کے ایک علاقے کے اندر ہماری طرف سے ملیٹنٹس آئے، انہوں نے وہ کیا. میں اس کو ذاتی طور پہ رد کرتا ہوں. مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ آپ کی سائڈ سے یہ جو اندر کے دشمن ہیں، جو اندر کی کالی بھیڑیں ہیں، انہوں نے اس کو اپنی ہی سائڈ سے پلان کیا تاکہ وہ ایک جسٹیفیکیشن بنائی جا سکے، وہ ایک کولیٹرل ڈیمیج کے ذریعے ایک مدعا بنایا جا سکے، جس طرح سے 9/11 پہ ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ اسامہ بن لادن صاحب یا ان کے ساتھ جو بالکل ہی معمولی قسم کے لوگ اتنا بڑا گرینڈ آپریشن کر سکیں، اتنا پلانڈ سوری بار بار کھانسی ہو رہی ہے، پینٹاگون پہ حملہ کر دیا. 9/11 کی بلڈنگ 2 جہازوں سے تھوڑی گرتی ہے. اب تو پروف کر دیا ہے، انگریزوں نے پروف کر دیا ہے کہ اٹ واز این ان سائڈ جاب. اندر بم ایکسپلوژنز ہوئے تھے، وہاں پہ جیوز کو جو چھٹیاں دے دی گئی تھیں. پروو ہو چکا ہے ہر چیز، سب آپ کے سامنے ہے. اس کو ایک کولیٹرل ڈیمیج کے ذریعے ایک وجہ بنائی گئی جسٹ ٹو انویڈ افغانستان. اینڈ اس کے پیچھے بہت ساری اور وجوہاتیں کیوں کی، میں اس وقت اس کی بات نہیں کر رہا. جو فلسطین کے اندر ابھی جو یہ حال ہی میں جنگ ہو رہی ہے، وہ کیسے، وہ پیراگلائڈنگ جو انسیڈنٹ تھا، وہ اٹس واز اے پلانڈ انسیڈنٹ. وہ اس لیے کیا گیا تاکہ ایک وجہ بنائی جا سکے جو اس وقت غزہ کا حال ہے. ایک پیراگلائڈنگ انسیڈنٹ کے چکر میں پورا غزہ ملیا میٹ کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ اٹ واز اے پلانڈ. ایک منٹ رکو، میں پاز کرتا ہوں، میں کھانس لوں. آئی ہوپ کہ اب مجھے دوبارہ کھانسی نہ آئے. خیر، اسی طرح سے جے ایف کینیڈی کے جو اسیسینیشن تھی، اور اتنی ساری اور چیزیں ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی. کوئی میں نے اسے پلان کر کے نہیں بیٹھا ہوا، میرے ذہن میں ایک انسپریشن نہیں، میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں. یہ سب جو اوپر پہ کچھ گندی کالی بھیڑیں بیٹھی ہوتی ہیں نا، وہ پلاننگ کر رہی ہوتی ہیں جسٹ ٹو ڈسٹرب پیس فار دیئر اون پرسنل، یا تو مانیٹری گینز یا کہ پاور گیمز یا جو بھی گیمز ہیں. مگر نیچے جو اتنی بڑی ایک پڑھی لکھی پاپولیشن ہے، وہ یہ کیوں نہیں اس کو دیکھتی کہ یار یہ چیزیں اس طرح کی جا رہی ہیں. اینی ویز، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، کہ وہاں پر آپ کہتے ہو کہ چلو یہ اٹیک ہوا، یہ ہماری سائڈ پہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، تو پھر آپ لوگوں نے ایک جنگ ہم پہ مسلط کی. اس جنگ کے نتیجے میں اتنے سارے پاکستان کے مظلوم بچے، سویلینز شہید ہو گئے. ہم غم زدہ تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے، آپ نے اپنی میڈیا پہ دیکھا، آپ کی ٹک ٹاک پہ دیکھو، آپ کی لنکڈ ان پہ دیکھو، آپ کے لوگ خوشی منا رہے تھے شہادتوں پہ، بچوں کی شہادت پہ. مگر جس حملے کا آپ نے ہم پہ الزام لگایا تھا کہ کشمیر کے علاقے میں اس طرح سے آپ کے ملیٹنٹ آئے، اس میں جتنے لوگ بھی شہید ہوئے، ہماری طرف سے صرف مذمت گئی تھی. خدا کی قسم کسی ایک شخص کا مجھے نہیں لگتا کہ بیان کوئی ایسا آیا ہو کسی بھی سوشل میڈیا پہ کہ وہ خوش ہوا ہو کہ آپ کے وہاں پہ یہ ہوا. ہمارا مزاج الحمدللہ، پاکستانیوں کا مزاج بالکل ویسا ہے، چاہے کتنا ہی بدترین، سب سے گرے ہوئے ایمان والا مسلم یا غیر مسلم پاکستانی کیوں نہ ہو، مگر ہمارا کلچر ہمیں اس طرح کا بنا چکا ہے کہ ہمارا مزاج کچھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے کہ ان کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو وہ رو رہے تھے. یہ میں نے ایک تاریخ اسلام کے واقعہ پڑھا ہے، سند نہیں ہے اس کی میرے پاس، لیکن میں نے پڑھا ہے. فلسفے کے اعتبار سے میرے پیارے نبی کی سنت ان کی شخصیت سے بالکل الائن کرتی ہے یہ واقعہ، کہ وہ رو رہے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا کیوں اللہ کے نبی آپ اس کے لیے روتے ہو؟ کہتے اچھا آدمی تھا، میرا امتی ہے، فوت. کہتے مگر وہ تو یہودی. کہتے یہودی میری امت ہے، یہ ساری دنیا کے لوگ میری امت ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لیکن ہمارے نبی آپ کو اپنی امت کا حصہ سمجھتے ہیں. دا ویری سیم وے آپ کے وہاں پہ جو شہید ہوا، ہم اس پہ دکھی تھے، ہم اداس تھے. ہم نے کسی ایک پلیٹ فارم پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ بہت اچھا ہوا، آپ لوگ ایسے ہی ڈیزرو کرتے ہو. لیکن ہمارا وہ پیارا سا بچہ وہ آپ کے حملے میں شہید ہوا، آپ لوگوں کی پوری سوشل میڈیا خوش ہو رہی تھی. اس کے بعد جب ہماری جوابی کارروائی ہوئی اور یہاں سے ہم لوگوں نے آپ کے اوپر اٹیک کیا، آپ یقین کرو میں پاکستان میں رہتا ہوں یار، مجھے یہاں کے لوگوں کا پتہ ہے، ہم جنگ کی جیت پہ خوش تھے، لیکن آپ کی ہلاکتوں پہ انکلوڈنگ می، ہم نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ آپ کے جو جوان شہید ہو گئے، آپ کے جو بچے یا سویلینز اس میں انتقال کر گئے، اگر جو کر گئے، ہم دکھی ہیں، کیونکہ وہ بھی کسی کے بچے ہیں، وہ فوجی بھی کسی کے بچے ہیں، وہ فوجی بھی کسی کے باپ ہیں، وہ فوجی بھی کسی کے جو ہیں بیٹے ہیں. ہمیں خوشی نہیں ہے.
جب آپ کی سائڈ سے کوئی نقصان، آپ کی سائڈ پہ کسی کو نقصان ہوتا ہے، اگر ہیں کچھ کالی بھیڑیں تو اس کو مل کے ہم ریزالو کرتے ہیں نا یار. آپ کا یہ جاہریت آپ کی فلموں میں بھی دکھاتا ہے، ہمارے کلچر کا مذاق اڑاتے ہو، ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہو، آپ ہماری محبتوں کا مذاق اڑاتے ہو. مطلب ہمارے فنکار جو آپ کے پاس آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے پیسہ کمانا، کون پیسے کے لیے کام نہیں کرتا؟ دنیا کا ہر انسان پیسے کے لیے کام کرتا ہے. آپ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہو، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے آ جاتے ہیں. ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہو تبھی تو اس کا پیسہ دیتے ہو نا. ایک ناکارہ ناکام انسان کو تو پیسہ نہیں دیتے، ٹیلنٹ کو ہی پیسہ دیتے ہو نا. دیٹ مینس کہ وہ ٹیلنٹ آپ کو پسند آیا تبھی تو آپ نے اس کا پیسہ دیا نا، تبھی تو آپ نے اس کو بلایا. ہمارے فنکار آپ کے پاس آ کے کام کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں، ہمارے اسپورٹس مین آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے خوش ہوتے ہیں. آپ کے اسپورٹس کے اندر آپ سیاست لے آتے ہو، آپ کی موویز کے اندر آپ سیاست لے آتے ہو. لنکڈ ان ایک پروفیشنل وہ پلیٹ فارم ہے، اس میں آپ سیاست لے آتے ہو. آپ لوگوں کا مزاج ہی زی ہارر شو، زی ٹی وی، اسٹار پلس، اسٹار ایوارڈز اور یہ والا بن گیا. بالی ووڈ ہر چیز کے اندر انتہائی جذباتی ڈاکٹرائن. اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہم لوگ دو سائمیز ٹوئنس کی طرح کے بہن بھائی ہیں، ہر چیز ہماری ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. تو پھر اتنی نفرت کیوں؟ سپورٹس کے میدان میں اتنی نفرت کیوں؟ اور گندی زبان، آپ ذرا زبان تو دیکھو، جس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے، اور صرف آپ کے جاہلوں کی نہیں، آپ کے پڑھے لکھے لوگوں کی زبان. جس طرح کے دعوے اور ماں بہن کو فوراً اس میں لے کے آنا، یہ غلط ہے میرے دوست. ایک بہت لمبی زندگی ہماری اسی نفرت میں گزر چکی ہے، اور آنے والی نسلیں بھی اسی نفرت میں زندگی گزر جائے گی. لیکن میں اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو یہ سب نہیں سیکھنے دوں گا. کیونکہ جب حالیہ جنگ میں ہم لوگ خوف اور ہراس میں رات کو سوتے تھے نا، کہ ہر وقت ایک آواز آتی تھی، ہر وقت ایک پریشانی رہتی تھی کہ آج جنگ آج جنگ. تو میرا بیٹا جب مجھ سے پریشانی میں کہتا تھا کیا ہوگا، تو میں کہتا تھا بیٹا اللہ مالک ہے، اللہ ول ٹیک کیئر آف اس. بٹ جب ہماری طرف سے جوابی کارروائی ہوئی اور آپ لوگوں کا نقصان ہوا، تو میرے بچے نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بابا یس، ہم نے ان کو تکلیف دے دی اور یہ کر دیا. میں نے کہا بیٹا کسی کے دکھ اور تکلیف پہ کبھی خوش مت ہونا. ہم جیت پہ خوش ہیں، ہم سرخرو ہونے پہ، ہم عزت پانے پہ خوش ہیں. لیکن ان کے بھی بچے شہید ہو گئے، ان کے بھی باپ جو ہیں شہید ہو گئے، ان کے بھی جو ہے گھروں کے نقصان ہو گئے، ان کی بھی لائف ڈسٹرب ہو گئی. اور دونوں سائڈ پہ، ہماری سائڈ پہ تو پورا ملک ہمارا جو ہے نا امن چاہتا ہے. آپ کی سائڈ پہ جو پڑھے لکھے لوگ جو امن چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو، ان کو بھی تکلیف پہنچی. خدا کا خوف کرو یار، پڑھے لکھے لوگ ہو یار. اور کیوں نہیں سمجھتے یہ بات کہ اگر پاکستان اور ہندوستان مل جائیں، دوست بن جائیں، بارڈرز کھول دیں، مل کے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیں، تو ہم اس دنیا میں کتنی بڑی طاقت بن جائیں گے، کتنی بڑی طاقت. مگر ضائع کرو آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو، اس وقت کو. ایونچولی تو دنیا ختم ہونی ہے، وہ اس جنگ سے ختم ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے دنیا ختم ہو جائے، دنیا تو ختم ہونی ہے اور پھر سب کچھ ریپ اپ ہو جائے گا. لیکن اس سارے چکر میں آپ اپنے پاکستانی بھائیوں کو چھوڑ کے، چاہے وہ اسلام کو آپ اپنے نفرت کا باعث بناتے ہو یا پاکستان کو اپنی نفرت کا باعث بناتے ہو، آپ یہودیوں کے ساتھ دوستی کرتے ہو. آپ کو پتہ ہے یہودی اپنے ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے مسلمانوں کے، سب سے زیادہ، کرسچن سے بھی زیادہ قریب ہے مسلمانوں کے. کیونکہ یہودی اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں وداؤٹ اینی شرک. کرسچن بھی جو ہیں ان میں ایسے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ مانتے ہیں، ایسے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تو نہیں مانتے، لیکن ان کی اور تعلیمات جو ہیں وہ کافی سٹرینج ہیں. لیکن یہودی اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس اللہ کی مسلمان عبادت کرتا ہے. یہودی انہی پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں جن پیغمبروں کو مسلمان فالو کرتا ہے. فرق ایک یہودی اور مسلمان کا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہودی ان کو نبی نہیں مانتا، وہ بھی اپنے بغض میں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے کیسے ایک نبی آ سکتے تھے، وہ تو اسحاق علیہ السلام کی آل میں سے آنا چاہیے. آپ اس کو اسٹڈی کر لیجئے گا. وہ بھی بغض کہ ایک پڑھی لکھی فیملی سے نبی کو آنا چاہیے تھا، یہ اس فیملی سے کیوں آ گیا.
اس ایک بغض کی وجہ سے یہودی اور مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہیں، ورنہ تو ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ مسلمانوں کے قریب ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہودی کبھی بھی آپ کو اپنا آپ مثال کے طور پہ ہندوازم چھوڑ کے یہودی ہو جائے نا، آپ کو کبھی اپنا وہ نہیں مانے گا، کبھی یہودی نہیں مانے گا۔ یہودی دین کے اندر یہودی پیدا ہوتا ہے، یہودیت آپ قبول نہیں کر سکتے۔ اسلام قبول کرتا ہے تو مسلمان ہونا چاہتے ہو، آؤ، خوشی سے گلے لگاتا ہے۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے۔ اسلام اور پاکستان، ہم ریڈی ہیں گلے لگانے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، آپ کی مندر کے ساتھ، آپ کی بت پرستی کے ساتھ۔ یہودی صرف آپ کو استعمال کرے گا، وہ صرف اور صرف آپ کو استعمال کرے گا پاکستان کے ساتھ دشمنی نکالنے کے لیے، ورنہ کبھی بھی اگر آپ نے یہودیت کو اختیار کیا وہ آپ کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا ایز اے یہودی، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اگر تو آپ ان کے دیس میں جا کے رہنے لگے یا وہ آپ کے دیس میں آ کے رہنے لگے، وہ آپ کی بت پرستی کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ اتنے ایکسٹریمسٹ اور اتنے سخت ہیں اپنے دین کے اعتبار سے۔ یہ صرف مسلمان ہی کا شیوا ہے، اور پاکستانی مسلمان کا، وہ ہر چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے، ہمیشہ ہاتھ بڑھاتا ہے آگے۔ جس پہ مجھے پاکستانیوں پہ بھی غصہ آتا ہے کہ یار جب وہ نہیں تم سے ہاتھ ملانا چاہتے بس پھر ختم کرو۔ لیکن پھر میں بھی تو پاکستانی نا، تو مجھے پتہ ہے اس کی کیا فیلنگ ہے۔ سارے غصہ نکالنے کے بعد میں کہتا ہوں آ جا یار، لگ جا گلے یار، کھول اپنے یار بارڈر، ہم وہاں آنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تم یہاں آؤ یار، ایک کر دو یار، ملک کو ایک بن جاؤ، ایک ملک بن جاؤ۔ چلو ہمیں پاکستان نام پسند ہے، تمہیں ہندوستان نام پسند ہے، نام ان 2 ایریاز کے الگ الگ رکھیں گے لیکن ملک ایک کر دو یار۔ چلو ملک ایک نہ کرو، کم از کم بارڈر تو کھولو، دوستی تو کرو یار، اور مل کے دہشت گردی کو ریزالو کرو۔ اپنی فلموں میں نفرت نہ پھیلاؤ، کیونکہ تمہاری 99% عوام فلمی ہے، اور صرف ہندوستان میں نہیں، ہندوستان سے باہر بھی تمہاری 99% ہندوازم کی جو پاپولیشن ہے وہ فلمی ہے، وہ ان فلموں کو دیکھتی ہے، وہاں سے انسپریشن لیتی ہے، وہ مسلمانوں کو ایسے ہی چے سمجھتی ہے، اور یہی سمجھتی ہے کہ مسلمان ایسے ہی ہیں، گندے ہیں، پاکستانی گندے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے اس کو عزت دیتا ہے۔ پوری دنیا میں اللہ نے پاکستان کو عزت دے دی۔ ہم چاہتے ہیں ہم عزت کو آپ کے ساتھ شیئر کریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ آ جاؤ یار، لگ جاؤ گلے سے ٹھا کر کے، اور اگر نہیں کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے، اسی طرح چلے گا، ہم سب مر جائیں گے، لیکن کم از کم میرا دل اچھا تھا، میرے بچوں کا دل اچھا ہوگا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو جواب دے سکیں گے کہ ہم نے کوشش کی۔ آپ کیا جواب دو گے؟ ہم نے نفرت کی۔ پھر یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم۔